اشرفی ہو، دنیا میں دولت مند شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے اور آپ کے پاس وہ دولت ہے، آپ کے پاس وہ دولت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میں تو آپ سے زیادہ غریب ہوں، اللہ نے مجھے موقع نہیں دیا پڑھنے کا، نہیں پڑھ سکا، صرف 12 تک پڑھا، MBBS کے لیے داخلہ لیا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ تعلیم ترک کرنا پڑا۔ زندگی بھر افسوس رہتا ہے کہ گریجویٹ بھی نہیں ہوں، صرف 12 پاس ہوں، لیکن شاید اللہ نے اس تعلیم سے محروم رکھ کر یہ علم کا کام مجھ سے لے رہا ہے، اس احساس کے ذریعے جس احساس ہونے کا احساس مجھ میں ہے، تعلیم حاصل نہیں کرنے کا غم مجھ میں جو ہے، آج میں ہزاروں بچوں کو تعلیم کا انتظام کر کر اپنے اس درد کو، اپنے اس ضرب کو، اپنی اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے اسکول میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر نہیں کرتا، لیکن اکبر الدین اویسی ہزاروں مسلمان بچوں کی فکر کر رہا ہے، ان کے روشن مستقبل کی فکر کر رہا ہے، علم کے زیور سے ان کو آراستہ کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ یعنی شان عمارت، اس عمارت کو میں اپنا گھر بنا سکتا، اس عمارت کو میں کوئی ہوٹل بھی بنا سکتا تھا، نہیں، میرے آخرت میں میرے بخشش کا سامان میرا گھر نہیں بنے گا، میرا محل نہیں بنے گا، کوئی ہوٹل نہیں بنے گی، میرے بخشش کا سامان اگر کچھ بنے گا تو یہ عمارتیں بنے گی، یہاں پہ پڑھنے والے نونہال بچے بنے گے۔ یہ سوچ، یہ فکر کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اکبر الدین اویسی ان رہنماؤں کی طرح نہیں جو اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھ جائے اور وہ عوام جس نے اقتدار دیا ان کے بھول جائیں یا ان کی دعاؤں اور ان کی محنتوں کو فراموش کر دیں۔ اکبر الدین اویسی اقتدار کا بھوکا نہیں، اگر میرے لیے کوئی کنکر بھی اٹھائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم اکبر الدین اویسی اس کنکر اٹھانے والے کا بھی احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ میرا یہ عمل ہے، ارے آپ کا تو بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، بہت بڑا احسان ہے، زندہ ہوں تو ان دعاؤں کی وجہ سے، آج کھڑے رہ کے خطاب کر سک رہا ہوں تو دعاؤں کی وجہ سے، نہیں تو آج سے 10 برس پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ 3 گولیاں بے شمار مرتبہ چاقو سے پیٹ میں مارا گیا، یہ ہاتھ چھلنی ہو گیا، یہ ہاتھ چھلنی ہو گیا، جسم سے خون نکل گیا پورا، گردے خراب ہو گئے، انتڑیاں پھٹ گئیں، لیکن پھر بھی زندہ ہوں تو اس لیے زندہ ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے، اور جتنی بھی میری حیات ہے وہ قوم کے لیے ہے، میری ملت کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے وقت ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اور صرف آپ کے لیے۔ تنقیدیں کی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں مجھ پر، مجھے پرواہ نہیں الزام لگانے والوں، تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں، ان لوگوں کی بھی پرواہ نہیں جن کو اکبر اویسی کا کوئی کام پسند نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، پسند نہ آئے، میری جوتی کو فکر نہیں ہے ان کی، پسند نہ آتے ہیں تو نہ آئے، میں کام دنیا کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ راضی تو مجھے کسی کی بھی فکر نہیں، پرواہ نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہیں، کتنے بڑے عہدے پہ کیوں نہ فائز ہو، مجھے اس شخص کی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ میرا کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور میری ایک ایک سانس
دنیا چاہے کتنی بھی کوشش کر لے مجھے بدنام کرنے کی یا مجھے گمنام کرنے کی، ارے نام، عزت، شہرت شخصیتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ کل کو اگر گھر میں بھی بیٹھ جاؤں، دنیا سے دور ہو جاؤں، تب بھی یہ عمارتوں کی بلندی میرے نام کو، میرے کام کو زندہ رکھے گی، یہ میرا ایمان ہے۔ دنیا سے ایسا کام کر کے جانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جتنے بھی دن ہیں زندگی کے، جتنی بھی دولت آئے گی، جیسے بھی آئے گی، بس میری اولاد پہ اس کا حق نہیں، اس پہ حق ہے تو میری عوام کا، میرے غریب مسلمانوں کا، ضرورت مندوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مظلوموں کا۔ یہ عمارت کیسی بنی؟ اگر میں آج سوچوں کہ ایسی عمارت بناؤں یا ویسی عمارت بناؤں یا ایسے اسکول بناؤں، ممکن نہیں ہے، نہیں ہے ممکن۔ اللہ کا کام ہے، اللہ خود کراتا، انسان نہیں کرتا۔ دنیا کہے گی کہ اکبر اویسی نے کیا، لیکن اکبر اویسی کہتا ہے یہ کام اکبر اویسی نے نہیں، اللہ نے کرا۔ اور آج اس کی حفاظت بھی اللہ خود کر لے گا، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ میرے رسول اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے، چاہے دنیا اس کو ختم کرنا بھی چاہے تو یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی راست نگرانی اللہ کے پاس ہے، اور اس کے نگران کار اگر کوئی ہے تو سرکار مدینہ ہے، اور یہ اللہ ہے۔ یتیم بچے حفاظت کر لیں گے، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے گا۔ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، شہداء کربلا کا صدقہ ہے، اور یہ اللہ کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ نے مجھے موقع دیا، نہیں تو میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا کہ میں اتنا کام کروں۔ میرا کام عوام کے لیے ہے، تو اس کام کو جو نام دیا گیا ہے سالار ملت، وہ سالار ملت کو خدمات کو خراج کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسا لیڈر، ایسا رہنما تھا کہ صدیاں بیت جائیں گی، لیکن کوئی صلاح الدین اویسی سالار ملت جیسا لیڈر پھر کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ میں کھڑا ہوں تو سالار کی وجہ سے، میں کامیاب ہوں تو سالار کی وجہ سے، مجلس ہے تو سالار کی وجہ سے، ادارے ہیں تو سالار کی وجہ سے، دواخانے ہیں تو سالار کی وجہ سے، اور ہمارے میڈیکل کالج ہے تو سالار کی وجہ سے، یہ عمارتیں بھی اگر کھڑی ہیں تو سالار کی وجہ سے۔ جتنا بھی خراج میں پیش کروں اس لیڈر کو کم ہے، یہ لیڈر کی قربانی نہیں، اس لیڈر کی جو اندیشی نہ ہوتی تو شاید ہم یہ دن نہ دیکھے ہو۔ ہندوستان میں اگر آواز گونج رہی ہے مجلس کی تو دین ہے سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت کی، اور یہ ٹرسٹ خراج پیش کرتا ہے سالار کے خدمات کو، اس لیے ہم نے اس ٹرسٹ کا نام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ رکھا، اور یہ ٹرسٹ کام کر رہا ہے، آگے بھی کام کرتا رہے گا، پرواہ کیے بغیر کہ کیسے حالات آئیں۔ آج لوگ ہمارے اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ارے تم کیا ختم کرو گے؟ یہ ادارے اکبر اویسی کے نہیں ہیں، یہ ادارے اللہ کے ہیں، اس کے محافظ، اس کی حفاظت رسول اللہ کر لیں گے، اولیاء اللہ کر لیں گے، یہ میرا ایمان ہے، اور اللہ رہتی دنیا تک ان اداروں کو قائم و دائم رکھے گا۔ میرے مرنے کے بعد بھی یہ ادارے اسی طریقے سے یتیموں کی، اسیروں کی، بے روزگاروں کی، بیواؤں کی اور
ضرورت مندوں کی خدمت کرتے رہیں گے ادارے. میرے بعد بھی ہمارا مشن جاری رہے گا, میرے مرنے کے بعد بھی ہمارا مقصد جاری رہے گا, ہمارا کام نہیں رکے گا, ہمارا کام جاری رہے گا. اگر میری اولاد میں قابلیت نہیں, صلاحیت نہیں, تو کسی باہر والے کو ذمہ داری دے کر چلا جاؤں گا, لیکن یہ اداروں کو بند ہونے نہیں دوں گا, یہ کام کو رکنے نہیں دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے عوام, کام جاری رہے. آپ سے میری درخواست ہے, میں تقریر کرتا ہوں تو کئی لوگ سنتے ہیں, لیکن آپ کے اسکول میں آپ جب پڑھاتے ہیں تو کئی بچے آپ کے شاگرد, اچھی تعلیم دی, اچھی تربیت دی, ماں باپ کا احترام سکھائیے, استاد کا احترام سکھائیے, حلال و حرام کی تمیز سمجھائیے, جائز و ناجائز کیا ہے وہ یہ بتائیے, حق و حق تلفی کیا ہے بتائیے. معصوموں کے دلوں میں خوف خدا کو کر دو, خوف اللہ کو کر دو, ایمان کو کر دو, دین سے ان کے دلوں کو روشن کر دو, منور کر دو. یہ آپ کی ذمہ داری. اگر آپ اس میں رتی برابری اگر چوکیں گے تو اس چیز پہ یاد رکھیے, اللہ کے سامنے آپ کو بھی جواب دینا ہے. میری ذمہ داری جیسی ہے ویسی آپ کی بھی ذمہ داری. بہت بڑا مقام ہے آپ کا, بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کا, تو بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کی ہے, بہت بڑی پوچھ بھی آپ سے ہوتی. اس چیز پہ یاد ہے. خدا کبھی بھی آدھی رات کو اگر آپ پریشان ہیں, مصیبت میں ہیں, ضرورت میں ہیں, تو یہی سمجھیے کہ آپ کا بھائی زندہ ہے. آدھی رات کو میرے در پر, میرے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں. آپ کی پریشانی میں کچھ نہیں کر سکا تو آپ کے بازو میں تو آ کر کھڑے رہوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ, یہ میرا آپ سے وعدہ. کچھ بھی نہیں کر سکا تو کم از کم ساتھ میں کھڑا رہوں گا, جو ممکن کروں گا. آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اور میں آپ کا ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی زحمت اٹھائی, اتنی دیر میرے خطاب کو سنا. ہاں, خطاب اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ سے مخاطب کر سکوں, اور آپ کے ذریعے ہماری سوچ, ہماری فکر, ہمارا عزم, ہمارا ارادہ, ہمارے مقاصد کو دوسروں تک بھی پہنچا سکوں, اور بالخصوص ان تک پہنچاؤں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا, تاکہ ان کو بھی یہ دیکھ کر کچھ سبق ملے, اور ہر دولت مند کے سینے میں بھی احساس پیدا ہو کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے. اس لیے اتنی تقریب کے ذریعے اتنی دیر آپ سے مخاطب, چاہتا کہ پیغام ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان اداروں کی حفاظت کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم پریشان حال لوگ ہیں مولا, ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں مولا, مسلسل مسائل مشکلات میں گھرے رہے یا اللہ, تو ہمارے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, دنیا کے سامنے یہاں بیٹھے لوگ تو اساتذہ ہیں اور ان کے پاس علم کی دولت ہے مولا, لیکن یہاں بیٹھے ہر کوئی پریشانی سے جوجھ رہا ہے, مصیبت میں ہے مولا. کس کئیوں کی مصیبتیں زبان پر نہیں آ سکتی, دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی, لیکن تو دلوں کا حال جاننے والا
اے اللہ اپنوں کے ٹوکوں سے بھی محفوظ رکھ، غیروں کے ٹوکوں سے بھی محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ان اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اس ادارے کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ ادارے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام لیواؤں کے لیے بنائے گئے ہیں مولا، ان اداروں کی حفاظت کرنا، ان اداروں کی حفاظت کرنا، ان اداروں کی حفاظت کرنا۔ اس محفل میں آج جو بھی بیٹھے ہیں مولا، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما، جو بھی مصیبتیں ہیں دور فرما۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا مولا، مانگنا بھی نہیں آتا، کیسے مانگے، مگر مولا تو ہم پر رحم فرما، تو ہم پر رحم فرما۔ اے مولا تو ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ تجھے واسطہ ہے سبز گنبد والے سرکار مدینہ کا، ہماری فریاد ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے شہدائے احد کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے شہدائے بدر کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت بیوی فاطمہ کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ امام حسن حسین کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے غوث العظم دستگیر کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تجھے واسطہ ہے اولیاء اللہ کا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تجھے واسطہ ہے یتیموں کا، تجھے واسطہ ہے بیواؤں کا، تجھے واسطہ ہے پریشان حال لوگوں کا، مصیبت زدہ لوگوں کا۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کام کو قبول فرما، ہمارے کام کو قبول فرما، ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے یا اللہ، ہماری عزت کی لاج رکھ لے۔ آج غیر ہماری عزت کو نیلام کرنا چاہتا ہے، ہم کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، ہم کو رسوا کرنا چاہتا ہے، یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہمارے گھروندار کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر میں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو قرض میں ہے ان کے قرضوں کو دور کروا دے۔ مولا تو رحم کا سامان دے۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، گناہگاروں کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ بیواؤں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مساجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہم کو ہدایت دے، ہم کو ہدایت دے کہ ہم ہر کسی کی مدد کریں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، اگر کوئی ہندو بھی ہمارے پاس آتا ہے، کوئی عیسائی بھی آتا ہے، کوئی سکھ بھی آتا ہے، تو اے اللہ ہم کو ان کی بھی مدد کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ ہم سب کو مل کر ایک ساتھ رہ کر اس ملک کی ترقی میں ہم سب کو شامل کر لے، اس ملک کی کامیابی میں ہم سب کو شامل کر لے۔ ہمارے خدمات کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔